کربلا ایک ایسا دردناک واقعہ جو تاریخ انسانیت میں قیامت تک کے لیے نقش ہو گیا۔ ایک ایسا سانحہ جس کی تپش آج بھی دلوں کو جھلسا دیتی ہے۔ ایک ایسا معرکہ جہاں حق و باطل آمنے سامنے تھے، جہاں سچائی کے چراغ کو بجھانے کے لیے ظلم و جہر کی آندیاں چلائی گئی۔ یہ داستان فقط ایک جنگ کی نہیں، یہ قربانی، صبر، وفا، استقامت اور ایمان کی وہ لازوال تاریخ ہے جو زمانے کی دھول میں کبھی مٹ نہیں سکتی۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ باطل چاہے جتنا بھی طاقتور ہو جائے، حق کی روشنی کو بجھایا نہیں جا سکتا۔ یہ مظلوموں کی وہ صدا ہے جو آج بھی فضاؤں میں گونجتی ہے۔ ہر دن عاشوراء ہے اور ہر زمین کربلا ہے۔ نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد یزید کے سپاہی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے جلا دیتے ہیں، بیبیوں کے سروں سے چادریں لوٹ لیتے ہیں اور 11 محرم کو ایک ہی رسی میں 18 بیبیاں باندھ کر کربلا سے کوفہ اور شام کے لیے لے کر نکلتے ہیں، اور وہاں مقتل میں تمام لاشیں ویسے ہی بغیر سروں کے پڑی ہوتی ہیں، کیونکہ یزید کا یہ حکم تھا کہ سب کے سر کاٹ کر میرے دربار میں لے آؤ۔ بے گور و کفن آل محمد کا خاندان کربلا کی زمین پر 3 دن تک پڑا رہا۔ تاریخ کہتی ہے کہ 3 دن کے بعد بنی اسد کی عورتیں جو پانی بھرنے کے لیے نہر فرات پر آتی تھی، جب دیکھتی ہے کہ اب فوج کی پہرہ داری کم ہو گئی ہے تو آپس میں بات کرنے لگتی ہے کہ شاید جنگ ختم ہو گئی۔ وہ اپنے گھروں کے لیے پانی بھرنے آتی ہیں۔ جب وہ پانی بھرنے کے لیے مقتل گاہ سے گزرتی ہے تو دیکھتی ہے کہ بغیر سروں کے لاشیں کربلا کی زمین پر بکھری ہوئی ہیں، جن میں بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں۔ وہ دیکھ کر رونے لگتی ہیں کہ یہاں تو رسول خدا کا خاندان مقیم تھا۔ یہ جلے ہوئے خیمے اور بکھری ہوئی لاشیں بتاتی ہیں کہ شاید ان ظالموں نے رسول اللہ کے خاندان پر بڑا ظلم کیا ہے۔ وہ دوڑ کر اپنے گھروں کی طرف پلٹتی ہے اور اپنے مردوں کے سامنے روتے ہوئے بیان کرتی ہیں کہ شاید تم لوگوں کا ضمیر مر چکا ہے۔ گھروں سے باہر نکل کر دیکھو، مقتل گاہ میں رسول اللہ کے خاندان کی لاشیں بکھری ہوئی ہیں۔ چلو 3 دن گزر گئے، ان کی لاشیں دفنا دو۔ ان کے مرد کہتے ہیں، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ یزید کتنا بڑا ظالم ہے؟ جب اسے معلوم ہوگا کہ لاشوں کو کس نے دفنایا ہے تو وہ ہم پر حملہ کرے گا۔ وہ عورتیں کہتی ہیں، اللہ کا خوف کرو، یہ رسول اللہ کا خاندان ہے، اگر تم سے یہ کام نہیں ہوتا تو ہم عورتیں جائیں گی اور رسول اللہ کے خاندان کی قبریں بنائیں گی۔ بس وہ عورتیں جیسے ہی مقتل گاہ کی طرف بڑھتی ہیں تو پیچھے پیچھے چند مرد بھی آ جاتے ہیں۔ جب وہ کربلا کی زمین پر دیکھتی ہے تو کہیں کچلی ہوئی لاشیں پڑی ہوتی ہے، کہیں شہزادوں کے زخمی جسم بغیر سروں کے پڑے ہوتے ہیں، کہیں معصوم بچے آگ میں جلے ہوئے جانوروں کے پاؤں تلے روندے ہوئے کربلا کی زمین پر بکھرے ہوتے ہیں۔ وہ زار و قطار روتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں کہ ان لاشوں کو کیسے دفنائیں، کیونکہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں کہ کون سی لاش کس کی ہے۔ بس یہ طے پایا کہ ایک بڑا سا گڑھا کھودتے ہیں اور سب کو اسی میں دفن کرتے ہیں۔ وہ گڑھا کھود ہی رہے ہوتے ہیں کہ اتنے میں اعجاز امامت سے امام سجاد علیہ السلام اپنی کمر جھکائے آنکھوں سے خون بہاتے ہوئے کربلا کی زمین پر پہنچتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے بنی اسد کے لوگوں، میں اس غریب خاندان کا وارث ہوں۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ان لاشوں میں سے رسول اللہ کے نواسے کی لاش کون سی ہے۔ بس آپ اپنی عبا میں مقتل گاہ سے امام حسین علیہ السلام کے جسم کے ٹکڑے چننا شروع کرتے ہیں۔ کہیں سے امام حسین کے ہاتھ کو چنتے ہیں تو کہیں سے گوشت کو، کہیں سے پسلیوں کو، کہیں سے پیروں کی انگلیوں کو عبا میں رکھتے ہیں۔ بس ایک گٹھری بنا کر امام حسین علیہ السلام کی قبر بناتے ہیں۔
اور اس کے ساتھ اپنے بھائی علی اکبر کی لاش کو دفن کرتے ہیں اور 6 ماہ کے بچے کو امام حسین علیہ السلام کی پامال شدہ لاش کے اوپر رکھتے ہیں اور قبر امام حسین علیہ السلام بناتے ہیں۔ پھر جو بڑا گڑھا بنی اسد والوں نے کھودا ہوتا ہے اس میں لاشوں کو رکھتے جاتے ہیں جہاں تک کہ وہ پورا گڑھا بھر جاتا ہے اور ایک بوڑھے انسان کی لاش رہ جاتی ہے۔ امام سجاد روتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں یہ لاش میرے بابا حسین کے دوست حبیب ابن مظاہر کی ہے۔ جب کربلا میں ہزاروں کا لشکر روز بروز یزید کی فوج میں شامل ہوتا جاتا تھا تو 5 محرم کو میری چھوٹی بہن سکینہ نے میرے بابا حسین سے کہا تھا بابا ہمارے دشمنوں کا لشکر بڑھتا جا رہا ہے لیکن کیا اس پوری دنیا میں رسول اللہ کے خاندان سے کوئی محبت کرنے والا نہیں جو ہماری نصرت کے لیے یہاں آئے۔ تب میرے بابا حسین نے حبیب ابن مظاہر کو خط لکھا تھا اور حبیب ابن مظاہر روتے ہوئے اپنے بچوں کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کی نصرت کے لیے 8 محرم کو کربلا آ جاتے ہیں اور شہادت کا جام پیتے ہیں۔ ان کو چند قدم کے فاصلے پر دفن کرو تاکہ جب بھی جو میرے بابا کی قبر پر آئے تو پہلے میرے بابا حسین کے دوست حبیب ابن مظاہر کی زیارت کرے اور وہ جو بڑا گڑھا جس میں تمام لاشوں کو دفنایا گیا تھا اس بڑی قبر کو امام سجاد گنج شہداء کا نام دیا جائے۔ پھر بنی اسد والے گھروں کی طرف واپس پلٹنا چاہتے ہیں، اتنے میں امام سجاد فرماتے ہیں اے لوگو ابھی ایک قبر اور بنانی ہے، چلو نہر فرات کے کنارے۔ آپ نہر فرات جیسے ہی آتے ہیں تو دیکھتے ہیں ایک پامال لاش نہر کے کنارے بغیر سر کے پڑی ہوتی ہے، کیونکہ شہادت کے وقت غازی عباس کی یہ وصیت تھی کہ اے میرے مولا حسین میں نے سکینہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں پانی لے کر آؤں گا، اب یہ معصوم بچے جب میری لاش کو دیکھیں گے تو ان کو بڑا دکھ ہوگا، اے میرے مولا میری لاش کو خیموں میں نہ لے جانا۔ اسی لیے امام حسین علیہ السلام جناب عباس کی لاش کو نہر کے کنارے چھوڑ کر مشعل علم لے کر خیمے کی طرف جاتے ہیں، لیکن یزید کی فوج کربلا میں یہ سمجھتی رہی کہ شاید عباس ابھی زندہ ہے اور وہ کبھی بھی میدان میں آ سکتے ہیں، تو جیسے ہی امام حسین علیہ السلام خیمے کی طرف واپس جاتے ہیں پوری فوج جناب عباس کی لاش پر حملہ کرتی ہے اور تلواروں اور نیزوں سے جناب عباس کے جسم کو کاٹا جاتا ہے۔ بس جب قبر بنانے کے لیے امام سجاد غازی عباس کی لاش پر آتے ہیں تو زمین پر بیٹھ جاتے ہیں اور خون کے آنسو روتے ہیں اور کہتے ہیں اے میرے چچا عباس آپ کا قد تو عرب میں سب سے بڑا ہوتا تھا، آج ان ظالموں نے آپ کے پورے جسم کو ٹکڑوں میں کاٹ دیا۔ امام زین العابدین ایک گٹھری میں جناب عباس کی لاش کے ٹکڑے چنتے ہیں اور نہر فرات کے قریب ایک چھوٹی سی قبر بناتے ہیں اور پھر روتے ہوئے بنی اسد کے لوگ واپس پلٹ جاتے ہیں۔ سلام ہو رسول اللہ کے خاندان پر، سلام ہو ان لاشوں پر جو 3 دن تک کربلا کی زمین پر پڑی رہی، سلام ہو ان پاکیزہ نفوس پر جنہوں نے کربلا کی تپتی ریت پر اپنے خون سے اسلام کی ابیاری کی، سلام ہو ان بے گور و کفن لاشوں پر جو 3 دن تک کربلا کی پیاسی زمین پر بے یار و مددگار پڑی رہی، سلام ہو اس مظلوم کارواں پر جس کے خیمے جلا دیے گئے، جن کے سروں سے چادریں چھین لی گئی، جنہیں قید و بند کی صعوبتوں میں ڈالا گیا، سلام ہو امام حسین علیہ السلام پر، سلام ہو حضرت عباس علیہ السلام پر، سلام ہو علی اکبر علیہ السلام پر، سلام ہو ان معصوم بچوں پر اور سلام ہو ان تمام شہدائے کربلا پر جنہوں نے اپنے لہو سے حق و باطل کے درمیان قیامت تک کے لیے لکیر کھینچ دی۔ یہ کربلا کی قربانی صرف ایک معرکہ نہیں تھا، یہ ایک درس تھا، ایک پیغام تھا کہ ظلم کے آگے سر جھکایا نہیں جاتا، باطل کے سامنے جھکا ہوا سر حسین علیہ السلام کی وراثت نہیں۔
کربلا صبر، ایثار، وفا اور قربانی کا ایسا استعارہ بن گئی جو قیامت تک مظلوموں کے دلوں کو جلا بخشتی رہے گی۔ اللہ کی رحمتیں اور ان گنت سلام ہو ان پاک ہستیوں پر جنہوں نے اپنے خون سے انسانیت کی بقا کی راہ روشن کی۔ اللہ اکبر۔ امید کرتی ہوں کہ آج کے یہ پیغام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ میری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور مزید ایسی معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا چینل بھی سبسکرائب کر لیجئے۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔